بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکیش امبانی نے انڈیا ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی زندگی کا انتہائی دلچسپ اور نہایت ہی شاندار قصہ بتایا کہ 2023 میں جب میں نے جوہد پور میں 50 جوڑوں کی شادیاں کروائیں تو عین شادی کے وقت ایک محمد قاسم نامی مسلمان لڑکے نے ضد کی کہ میں اس جگہ جہاں پر ہندوؤں کا منڈپ ہے اس جگہ شادی نہیں کروں گا، میں اس جگہ نکاح کر ہی نہیں سکتا، بلکہ میں تو مسجد میں جا کر نکاح کروں گا۔ وہاں پر موجود باقی لوگوں نے قاسم کو سمجھایا کہ یہاں پر ہم آپ کا نکاح کر رہے ہیں، آپ کو منڈپ میں نہیں بٹھائیں گے۔ تو قاسم نے ضد میں آ کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر میرا نکاح ہی پڑھوائیں گے، لیکن میں اس جگہ پر شادی ہرگز نہیں کر سکتا جہاں پر ہندوؤں کی شادی ہوئی ہے، میں تو صرف مسجد میں ہی نکاح کروں گا۔ اگر آپ لوگوں کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے اس لڑکے کو بہت سمجھایا پر اس کی عقل میں کوئی بات نہ آئی۔ تو وہاں پر موجود مکیش امبانی کے سیکرٹری نے کہا کہ تم شادی اپنے لیے کر رہے ہو، ہم پر احسان نہیں کر رہے۔ کیا مکیش امبانی نے تم سے پوچھا کہ تم ہندو ہو کہ مسلمان ہو؟ وہ یہ سارا خرچہ اپنی جیب سے کر رہا ہے۔ اس نے کسی سے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، وہ صرف انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ اس سیکرٹری نے محمد قاسم کو غصے میں کہا کہ تم چھوٹی سوچ والے انسان ہو، اگر تم یہاں پر نکاح نہیں کر سکتے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ محمد قاسم نے بھی غصے سے اپنے گلے سے مالا اتار پھینکی اور واپسی کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ جب چلتے چلتے یہ بات جوہد پور منڈپ میں موجود مکیش امبانی تک پہنچی کہ اس طرح محمد قاسم نامی مسلمان لڑکا ہے، وہ یہاں پر نکاح نہیں کرنا چاہتا، تو مکیش امبانی نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ کیا تم نے اسے بتایا نہیں کہ یہاں پر ہم نے ایک مسلمان امام مسجد کو بلوایا ہے جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق اس کا نکاح کروائے گا؟ تو سیکرٹری نے بتایا کہ میں نے سب کچھ اس لڑکے کو بتایا ہے، پتہ نہیں اس لڑکے میں کس چیز کا غرور ہے۔ اب وہ ایک ہی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو مسجد میں ہی کروں گا، ورنہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اگر مکیش امبانی چاہتے تو وہ باقی 49 جوڑوں کی شادی کروا دیتے اور اس کو خالی ہاتھ واپس بھیج سکتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ اپنا کر بھی اس محمد قاسم نامی مسلمان لڑکے کو زبردستی بھی اسی جگہ پر نکاح پڑھوا سکتے تھے، لیکن اتنے بڑے انسان نے بجائے غصہ کرنے کے یا اپنے وقت کو برباد ہوتا دیکھ کر کوئی ری ایکشن دینے کی بجائے خود چل کر محمد قاسم کے پاس گئے اور اس سے نہایت ہی عاجزی سے کہا کہ یہاں سب لوگ اکٹھے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہیں پر آپ کا نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر آپ یہاں پر نکاح کرنے میں مطمئن نہیں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب یہ بات وہاں موجود امام مسجد نے سنی تو وہ محمد قاسم سے غصے سے کہنے لگا کہ یہ مکیش امبانی کا ہم سب پر احسان ہے، تم تو اس طرح کہہ رہے ہو کہ یہ سارا پیسہ تم نے لگایا ہے، نخرہ کس بات کا ہے تم میں؟ اس امام حضرت نے کہا کہ میں تمہارا نکاح مسجد میں پڑھاؤں یا اس جگہ پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ایسا ضدی لڑکا تھا جو اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ آخر کار امام مسجد نے اس لڑکے کے والدین کو سمجھایا اور پھر اس کے والدین نے اسے سمجھایا کہ تماشا نہ کرو، جب امام مسجد جو کہ تم اور ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ شادی یہاں پر ہو یا مسجد میں۔ کافی تگو دو کے بعد اس لڑکے کی سمجھ میں کوئی بات آئی اور پھر جا کر یہ لڑکا راضی ہوا۔ اب چونکہ یہ لڑکا اپنے گلے سے مالا اتار کر نیچے پھینک چکا تھا تو مکیش امبانی نے اپنے گلے سے وہ مالا اتاری جو انہیں جوہد پور منڈپ کے پنڈتوں نے پہنائی تھی، اپنے گلے سے مالا اتار کر محمد قاسم کے گلے میں اپنے ہاتھوں سے پہنائی اور اس کو گلے لگا کر بہت ہی قیمتی جملہ کہا کہ سب سے پہلے ہم سب انسان ہیں اور بعد میں مذہب کے بٹوارے میں آتے ہیں، یہ بھی خدا کی مرضی ہے کہ اس نے کسی کو کسی مذہب میں رکھا تو کسی کو کسی مذہب میں رکھا۔ اور پھر جوہد پور میں اسی جگہ پر جہاں ہندو منڈپ میں ہندوؤں کی شادی ہوئی، اس منڈپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گراس ایریا میں ان کا نکاح ہوا۔ جب مکیش امبانی نے انڈیا ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ سب بتایا تو اینکر بھی حیران ہو گیا کہ شاید اس لڑکے میں کوئی ایگو ہوگی، تو اس اینکر کی بات کو سن کر مکیش امبانی نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا کہ اس لڑکے میں ایگو نہیں، بلکہ اس کو کسی مسلمان نے غلط گائیڈ کیا تھا کہ شادی صرف مسجد میں ہی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اسی بات پر اڑا ہوا تھا۔ دوبارہ پھر اینکر مکیش امبانی سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ لڑکا مسجد میں ہی نکاح کرنے پر اڑا رہتا تو
آپ کیا کرتے؟ اس پر مکیش امبانی نے کہا کہ میں لازمی اس کے ساتھ مسجد میں جاتا اور وہاں پر اس کا نکاح کرواتا۔ مکیش امبانی کے یہ الفاظ سنتے ہی انڈیا ٹی وی کے ہال میں موجود جتنے بھی لوگ تھے سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی، اور اکثر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ پھر اینکر نے مکیش امبانی سے پوچھا کہ جوہد پور کی اس 50 جوڑوں کی شادی کروانے پر آپ کا کتنا خرچ آیا؟ ناظرین کرام، اگر یہاں پر میں یا آپ ہوتے تو ہم بڑے ہی فخریہ انداز میں بتاتے کہ میں نے شادی میں فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا اور اتنا خرچہ کر دیا۔ لیکن میں حیران ہوں مکیش امبانی کے اس عاجزی پر۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے کیا جواب دیا۔ کہنے کو تو مکیش امبانی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے اس پہ 5 کروڑ لگایا یا 10 کروڑ خرچ کیا، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ لیکن مکیش امبانی کا جواب سنتے ہی اینکر بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیسا بڑا عظیم انسان ہے کہ جو اپنی نیکی کا کریڈٹ لینا بھی نہیں چاہتا۔ مکیش امبانی نے اس سوال کا جواب ان گولڈن الفاظ میں دیا کہ ان شادیوں پر جتنا بھی خرچ آیا وہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ میں نے اپنی جیب سے نہیں لگایا تھا، بلکہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ اوپر والے نے مجھے 60 جوڑوں کی شادیاں کروانے کے لیے رقم دی تھی، جن میں سے میں نے 10 جوڑوں کی شادیوں کے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے اور باقی 50 جوڑوں کی شادی کر دی۔ ان کا مطلب بات کرنے کا یہ تھا کہ ان کی جیب میں اللہ تعالیٰ نے 60 جوڑوں کی شادی کے پیسے ڈالے اور میں نے 50 جوڑوں کی شادیاں کروا دی، جبکہ 10 جوڑوں کی شادیوں پہ جو خرچہ آنا تھا وہ میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس بندے کی آپ عاجزی دیکھیے، بجائے یہ کریڈٹ لینے کے کہ میں نے 50 جوڑوں کی شادیاں کروائیں، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے 60 روپے دیے، جن میں سے میں نے 50 روپے آگے دینے والے کے راستے میں خرچ کر دیے، جبکہ 10 روپے اس میں سے بچا کر اپنی جیب میں ڈال لیے، یعنی کہ میں نے ان شادیوں سے بھی پروفٹ کمایا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا عمل، اچھے جملے کسی بھی مذہب کی میراث نہیں ہے۔ جس طرح کہ مکیش امبانی ہندو ہو کر بغیر کوئی فرق کیے مسلمانوں اور ہندو لڑکے لڑکیوں کی شادی کرواتے ہیں، یہ بھی تو اپنے خدا، اپنے بھگوان کو راضی کرنے کے لیے ہی کرتے ہوں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مکیش امبانی ایک بہت ہی بڑا آدمی ہے۔ اسے آپ اخلاقی طور پر بھی بڑا انسان کہہ سکتے ہیں، اور مالی طور پر تو پوری دنیا میں اس کا نام گونجتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے پر لگائے، اللہ کی مخلوق پر لگائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر واپس دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امریکہ کے ایک قصبے میں ریلوے اسٹیشن پر ایک نیا محافظ تعینات ہوا۔ تعیناتی کے پہلے روز وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب بچھی ہوئی پٹڑی کی دیکھ بھال کے لیے گشت کر رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو بڑا سا آہنی اوزار تھامے پٹڑی کو زمین میں نصب کرنے والے چوڑی دار نٹ کھول رہا تھا۔ محافظ نے اسے پکڑا اور اسے تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن لے گیا۔ دیہاتی شخص پورے اعتماد انداز میں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا، کوئی ڈر یا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ویسے محسوس کر رہا تھا جیسے کسی ولیمے کی دعوت پر آیا ہو۔ تفتیشی افسر نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو جو تم کرنے جا رہے تھے وہ کتنا خطرناک ہے؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے تھے؟ تم پر ہزاروں بے گناہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا الزام ہے۔ ملزم نے کہا، اتنا بڑا الزام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ٹرین کو روکنے کا بندوبست کر رہا تھا، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق شام 6 بجے آنے والی ٹرین کے اندر ڈاکوؤں کا ایک خطرناک گروہ موجود ہے جس نے مسافروں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ جو کام آپ لوگوں کا تھا اور آپ کو ہی کرنا چاہیے تھا وہ میں کر رہا ہوں۔ تفتیشی افسر دیہاتی کی یہ بات سن کر حیران ہوا اور مذکورہ ٹرین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ ٹرین کے اندر کوئی مشکوک شخص موجود نہیں اور وہ بڑے سکون سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ سنتے ہی افسر بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ تفتیشی افسر نے دیہاتی سے کہا، جھوٹ کیوں بولا؟ ایسا کیوں کہا تم نے؟ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم نے کہا۔ اس میں کوئی چور ڈکیٹ نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے کسی مسافر کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تمہاری کسی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ دیہاتی نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب میں تو مذاق کر رہا تھا، میری کیا اوقات کہ میں ٹرین کو روکوں؟ میں تو صرف ایک نٹ کھول رہا تھا جو کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تفتیشی افسر نے بڑے ہی حیرانی کے عالم میں کہا،
तुम नट क्यों खोल रहे थे? मुलजिम ने कहा, मैं एक माही गिर हूँ, मुझे मछलियां पकड़ने के दौरान जाल को पानी में ठीक तरह से फेंकने के लिए जाल के किनारों के साथ कोई भारी चीज लटकाने की जरूरत होती है, तो बतौर वजन मैं नट को इस जाल के साथ बांध देता हूँ। तफ्तीशी अफसर ने कहा, तुमने ऐसी वजनदार चीज खरीदी या खुद बनाने की कोशिश क्यों ना की? मुलजिम ने कहा, जाल के लिए ज्यादा वजनी चीजों की अक्सर जरूरत रहती है और मैं एक गरीब मछेरा हूँ। चूड़ीदार नट को खोलना खरीदने या बनाने से ज्यादा आसान है और पूरा कस्बा ऐसा ही करता है। तफ्तीशी अफसर, ये तुम क्या कह रहे हो? ये पागलपन की इंतहा है। तुम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हो? वो देहाती बोला, सारे गांव ने तुम्हारी ट्रेन के चूड़ीदार नट चोरी किए हैं। ये सुनते ही तफ्तीशी अफसर गुस्से में बोला कि फिर रेल जरूर उलट जाएगी। मुलजिम, नहीं जनाब, ऐसा कभी नहीं होगा। हम एक तरफ वाले नट को खोलते हैं और दूसरी तरफ इसके सामने वाले नट को लगा रहने देते हैं। इसी तरह बारी बारी हम इसी तरतीब से नट खोलते हैं ताकि रेल का बोझ तकसीम हो जाए। हमने ये बात स्कूल में फिजिक्स के असबाक में पढ़ी थी और सीखी भी थी जब हम छोटे थे। तफ्तीशी अफसर ने कहा, कुछ भी हो, तुम लोगों के इस फेल से रेल और इंसानी जानों को खतरा है। और क्या तुम लोग तमाम चूड़ी वाले नटों को जाल के नीचे लगाकर मछली के शिकार के लिए इस्तेमाल करते हो? मुलजिम, मैं और मेरा भाई इन्हें शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमारा पड़ोसी इसे मेयर के घरों और थाने के ताले और कुंडियां बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तफ्तीशी अफसर, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम्हारा पड़ोसी ऐसा क्यों करता है? मुलजिम, मेयर ने इसे अपने घर और थाने के दरवाजों के लिए नए ताले बनाने को कहा, लेकिन इस मेयर ने इसे पैसे नहीं दिए, इसलिए इसने बगैर किसी खर्च के ताले बनाने का तरीका सोचा और इसे इससे बेहतर कोई चीज नजर न आई। ट्रेन के चूड़ीदार नट, वो भी खालिस लोहे के, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं था। तफ्तीशी अफसर ने कहा, बेशक इसके पास कोई दूसरा हल मौजूद नहीं था, मगर मेयर ने जब चूड़ीदार नट देखे तो क्या इसने ताला साज से पूछा नहीं कि तुमने इन्हें बनाने के लिए रकम और सामान वगैरह का बंदोबस्त कैसे किया? मुलजिम, नहीं जनाब, मेयर को कोई परवाह नहीं थी, इसे सिर्फ नए तालों की गरज थी और वो इसे मिल चुके थे। तफ्तीशी अफसर ने कहा, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमने कोई बड़ी आफत आने से पहले ही सारा मामला दरियाफ्त कर लिया। मैं इस कस्बे में बिछी रेल की पटड़ी पर पहरा देने का हुक्म जारी करूंगा ताकि आइंदा कोई भी चूड़ीदार नट ना खोल सके। मुलजिम, मुझे लगता है ये हमारे लिए कोई खास नहीं, क्योंकि हमें अपने साथ वाले गांव से चूड़ीदार नट मिल जाएंगे, हम इनसे सस्ते दामों खरीद लेंगे। तफ्तीशी अफसर घबराहट और गुस्से से कांपने लगा और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो भी तुम्हारी तरह नट चोरी करते हैं? मुलजिम ने कहा, जी जनाब, रेल की पटड़ी के आसपास के तमाम देहात ऐसा ही करते हैं। वहां इनको शिकार के लिए इस्तेमाल करने वाले, इन्हें बेचने वाले और इनके साथ साथ ताले बनाने वाले हैं। हम ऐसा मजबूरी के तौर पर करते हैं, जैसा कि हमारे पास कोई मुतबादल वसाइल नहीं है, हत्ता कि हमारे पास सस्ती तरीन चीजें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। इसलिए हमें अपनी बका के लिए रेल के चूड़ीदार नट को ही खोलना होगा। तफ्तीशी अफसर, अगर सरकार आपको माकूल तनख्वाह मुकर्रर कर दे तो क्या तुम फिर भी नट चोरी करोगे? मुलजिम ने कहा, जनाब, मुझे खौफ है कि नट खोलना हमारी आदत बन चुकी है। अगर आपको चूड़ीदार नट की चोरी संजीदगी से रोकनी है तो आपको फिर बचपन से ही तालीम देनी चाहिए कि बड़े होकर इन्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद नौजवानों की महरूमी जब खत्म हो जाएगी और इन्हें घर की दहलीज पर इंसाफ, काम और मुनासिब तनख्वाह मिल जाएगी तो वो कभी भी चूड़ीदार नट चोरी करने का नहीं सोचेंगे। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मैं ये सब तजावीज अपनी रिपोर्ट में लिखूंगा और फिर देखते हैं कि गवर्नर क्या करता है। इसके बाद तफ्तीशी अफसर ने फाइल बंद कर दी और अगली रेल पर सवार हो गया जो दारुल हुकूमत की तरफ वापस जा रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए तफ्तीशी अफसर अपने आप से कहने लगा, काश हम जल्द अज जल्द फैसला कर लें, क्योंकि मामला इंतहाई खतरनाक है। मुआशी महरूमी और दुखी लोग ये किसी बड़ी तबाही का बाइस बन सकते हैं। इन्हीं सोचों में गुम था कि तफ्तीशी अफसर ने रेल की पटड़ी के किनारे खड़े एक बच्चे को देखा। इसके चेहरे पर खुशी आया थी, वो हंस रहा था और हाथ में चूड़ीदार 2 नट थे। ये देखकर तफ्तीशी अफसर घबराहट में कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, रेल को रोको, रेल को फौरन रोक दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तसादम की भयानक आवाज पर चीखो पुकार का शोर मच गया और फिर ट्रेन उलट गई। छोटे लड़के ने
अनजाने में आमने सामने के दोनों नटों को खोल दिया था। इसने वही किया जो कस्बे का हर फर्द कर रहा था, लेकिन इसे काम की गहराई और अंजाम का अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो बच्चा गरीब पैदा हुआ था, ना ही कभी स्कूल गया था, ना ही इसने फिजिक्स के सबक पढ़े थे। हादसे की तहकीकात में ये बात लिखी गई कि रेलगाड़ी के हादसे का जिम्मेदार गरीब और जाहिल जहालत का शिकार वही छोटा बच्चा ही है जिसकी परवरिश एक ऐसे गांव में हुई थी जो चूड़ीदार नट चोरी करता था। लिहाजा नट खोलना ही रेलगाड़ी उल्टने का सबब बना। इस सारे हादसे की तहकीकात के बाद ये नतीजा निकला कि तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है जो इसे जरूर मिलना चाहिए, जो कि हक में वक्त यानी कि सरकार की जिम्मेदारी और सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन इससे भी बढ़कर हर इंसान के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि रोजगार के मौके पैदा किए जाएं ताकि ऐसे हादसात मजीद ना हो सके, क्योंकि भूख का मारा इंसान कुछ भी कर सकता है, हत्ता कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए किसी दूसरे के पेट में छुरा तक घोंप सकता है। अल्लाह ताला हम सब को अपने खजानों में से वसी रिज़्क़ अता फरमाए और किसी भी इंसान को दूसरे इंसान का कभी मोहताज ना बनाए।